آج ہم تراویح کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ تراویح میں 20 رکعات ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کا باضابطہ طور پر جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دن نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے خود اس کو رکا دیا۔ کیوں رکایا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہیں اس کی کثرت کے پابندی کی وجہ سے کہیں یہ فرض میں شامل نہ ہو جائے، فرض میں شمار نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کو علیحدہ ادا کر لو، اگر مسجد میں ادا کرو تو بہتر ہے، یا پھر اپنے گھر میں بھی ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چلتا رہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے باضابطہ طور پر نماز تراویح کا اہتمام بجماعت کروایا، اور حضرت عمر ہی کے زمانے سے تراویح بجماعت مسجد میں پڑھی جانے لگی۔ اس سے پہلے بجماعت تراویح روزانہ مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اب آپ روزانہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، باضابطہ طور پر پڑھ رہے ہیں اہتمام کے ساتھ، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اب کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں یہ غور کرنا ہے۔ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی حضرت عمر کے دور سے ایجاد کیا گیا، حضرت عمر ہی کی سنت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اب غور کریں حضرت عمر نے کتنے رکعت تراویح پڑھی۔ حضرت عمر نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی۔ پوری دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر نے 8 رکعت پڑھی ہے، یا حضرت عثمان نے 8 رکعت پڑھی ہے، یا حضرت علی نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور کسی صحابی نے 8 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال كنا نقوم فی عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعتا رواہ بیہقی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اسناد صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ ہم زمانے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ زمانے عمر میں ہم 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیارے 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی نہیں بلکہ ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور اس کو مصنف ابن ابی شیبہ اور امام طبرانی نے، اور معجم کبیر میں بھی، اور امام بیہقی نے بھی، اور حضرت عبد ابن حمید نے بھی، اور امام بغوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عمل میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بیہقی شریف میں حضرت علی کے متعلق یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ان ابی الحسنات ان علی ابن ابی طالب امر رجلا یصلی بالناس 5 تراویحات 20 رکعتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کا اور 5 تراویحات کا اہتمام کرنے کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ہم غور کریں، یہ جو ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ جو ہمارے پاس اس کے ڈھیر سارے دلائل ہیں، یہ ہمارے لیے
کافی ہے۔ میرے پیارے بھائی، دین ہمارا، یہ دیکھیے ہمارا دین ہے سمجھداری کا نام ہے، ہمارا دین بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ عہد صحابہ میں بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام باضابطہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظان قرآن کو بلایا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، اور وہاں جا کر لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور مکمل 1 مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ حکم دیا کرتے تھے، لوگوں کے ذریعے سے یہ کام ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائی، ہم حضرات کو چاہیے کہ ہم تراویح کے 20 رکعت نماز ادا کریں۔ اور میں نے جو حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت جو ہے میں نے آپ کو جو سنائی ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پڑھی ہے وہ رمضان شریف میں 20 رکعات پڑھی ہے اور وہ تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ کوئی تہجد کی نماز کی حدیث نہیں ہے، یہ تراویح کی نماز کی حدیث ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہم قرآن شریف کی جو ہے رکوعات پر غور کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں جو رکوع ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں 16 رکوع ہیں، دوسرے پارے میں 16 رکوع ہیں۔ یہ جو رکوعات ہیں، یہ رکوع کیوں ہیں؟ آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ رکوع کو اس لیے رکوع کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جھکنے کے معنی میں ہے۔ ہم جو ہے نماز میں ٹھہرتے ہیں اور ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قیام کہتے ہیں، اور جب ہم قیام کے بعد جھک جاتے ہیں اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی رکوع آپ غور کریے گا کہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو بھی جو لکھا ہوا ہے وہ ایک رکوع ہے۔ آپ غور کریں کہ قرآن میں یہ رکوع کیوں ہے اور یہ کتنے ہیں۔ پہلے معلوم کر لیتے ہیں کتنے رکوع ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ قرآن میں 540 رکوع ہیں۔ اور اس کو رکوع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور عہد عثمان میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تراویح پڑھی جاتی تھی اور اس میں جہاں جہاں قرآن شریف پڑھ کر جہاں پر رکوع کرتے تھے، قرآن شریف میں اس مقام پر رکوع لگا دیا گیا ہے، ورنہ یہ رکوع کی کوئی دوسری وجہ قرآن شریف کے اندر تحریر کرنے کی نہیں ہے، اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر رکوع کیوں لکھا گیا۔ حضرت عمر نے یہاں تک پڑھا اور اس کے بعد رکوع کیا تو صحابہ اکرام نے قرآن کو جمع کرتے وقت وہاں پر رکوع لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں جہاں تک پڑھ کر آپ نے نماز میں رکوع کیا، پھر وہاں پر اس کو رکوع لگا دیا گیا۔ پھر تیسری جگہ آپ نے جہاں تک پڑھ کر تلاوت کر کے رکوع کیا تراویح کی تیسری رکعت میں، پھر قرآن شریف کے اندر وہیں پر تیسرا رکوع لگا دیا گیا۔ اسی لیے اس سے پتہ چلتا ہے عہد عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما میں جہاں جہاں یہ رکوع کرتے تھے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھ کر، وہاں پر قرآن میں رکوع تحریر کیا گیا، لکھا گیا، جو آج تک چلا آ رہا ہے 1400 سال سے۔ اب ذرا غور کریں یہ پورے رکوعات قرآن کے اندر کتنی ہیں؟ 540 رکوع ہیں۔ اب غور کر لیں کہ دیکھیے 540 رکوع ہیں، اور ہم جو ہے اگر روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں تو پہلے دن میں 20 ہوئے تو 10 دن میں 200 رکعت ہو گئے، 20 دن میں 20 رکعت کے حساب سے 400 رکعت ہو گئے، اور شب قدر کے لیے 27ویں رات تک اس کو شمار کیا جاتا تھا، تو اور 7 دن میں جو ہے 140 رکوع ہوتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں، بلکہ دیگر صحابہ اکرام کے دور میں بھی، پہلی رمضان شریف کو قرآن کا آغاز ہوتا تھا تراویح میں تلاوت کا، اور 27ویں شب میں لیلۃ القدر شریف میں قرآن شریف کی مکمل تلاوت ہوتی تھی۔ 27 دن میں 540 رکوع ہوتے ہیں اور 540 رکعت ہوتے ہیں اور مکمل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز تراویح عہد عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں مکمل 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور 1400 سال سے 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھی جا رہی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ بھی سماعت کر لیجئے، تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کہتے ہیں
کچھ آرام کرنا، راحت لینا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھتے ہیں راحت کے لیے، اس ایک بیٹھک کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ جمع ہو جاتی ہے، یعنی کہ 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک، 8 رکعت کے بعد دوسری بیٹھک، 12 رکعت کے بعد جب تیسری بیٹھک ہوتی ہے، اب یہ لفظ تراویح اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ اور جب چوتھی رکعت کے بعد بھی بیٹھک ہوتی ہے تو لفظ تراویح ہے، 5ویں رکعت کے بعد بھی بیٹھک ہوتی ہے تو تراویح ہے۔ تو لفظ تراویح جو لفظ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کے 20 رکعات ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اس پر آپ غور کریں، اگر کوئی شخص 8 رکعت پڑھتا ہے اور تراویح کہتا ہے تو یہ اس کا کہنا اور یہ پڑھنا دونوں بالکل غلط ہو جائیں گے، کیونکہ لفظ تراویح 2 بیٹھک کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل لفظ تراویح کا معنی اور مطلب ہی غلط ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری وجہ بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر دن میں 20 رکعات ہیں جو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کیا ہے وہ 20 رکعات؟ فرائض ہیں اور وتر ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہم روزانہ 2 رکعت نماز فجر کی فرض پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 6 ہو گئے، عصر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 10 ہو گئے، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 13 ہو گئے، پھر اس کے بعد عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 17 ہو گئے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، 20 ہو گئے۔ جملہ ضروری رکعات جو ہیں فرض و وتر وہ 20 ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز تراویح میں بھی 20 رکعات رکھی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے